बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड में हमेशा इसमें से एक दो तो मस्ट हैं, MCQs लाजमी आते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें ताकि आपको पेपर अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखें, बाब नंबर 4 है एराब लिखा हुआ है। एराब अरब की जमा एराब। तलफ़्फ़ुज़ के मानी है अल्फाज को ज़ेर ज़बर पेश के लिहाज से सही तरह अदा करना, यानी जिस तरह से उसकी अदायगी बनती है ज़ेर ज़बर और पेश के लिहाज से उसी तरह से लफ्ज़ को अदा किया जाए। इसीलिए अल्फाज का सही तलफ़्फ़ुज़ सीखने के लिए हरकात से वाक़फ़ियत ज़रूरी है। हरकात इन अलामात को कहते हैं जो अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करने के लिए इन हरूफ पर लगाई जाती हैं। अराब की तफसील हस्ब ज़ैल है। ज़बर, यह अलामत हर्फ के ऊपर लगाई जाती है, ये तो आप सबको पता होगा। इसी तरह से ज़ेर, ये नीचे लगाई जाती है। पेश, ये ऊपर लगाई जाती है। सुकून, किसी हर्फ को साकिन करने के लिए इसके ऊपर जज़म या सुकून की अलामत लगा दी जाती है। मसलन जैसे ये देखें, ये जज़म सुकून है। तशदीद को शद भी कहते हैं, ये अलामत हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। इसके बाद आ जाता है मद, ये अलफ मद्दा के ऊपर जो लगी होती है इसे मद कहते हैं। इसके बाद है खड़ी ज़बर, ये देखें, ये अलामत सिर्फ अरबी अल्फाज में इस्तेमाल होती है। मसलन लफ्ज़ इसहाक में हे पर खड़ी ज़बर है। इसी तरह से खड़ी ज़ेर है, ये देखें, खड़ी ज़ेर का भी आपको पता। उल्टी पेश, तनवीन, अगर किसी हर्फ पर ज़ोर दिया जाए, ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत हो तो उस पर 2 ज़बर लगा देंगे। जैसे इसके नीचे 2 ज़बर 2 ज़ेर, जैसे इसके ऊपर 2 पेश लगा देंगे। ये अलामत उर्दू के चंद अल्फाज में इस्तेमाल होती है, मसलन फ़ौरन, आनन, फ़ानन, नस्लन, मसलन वगैरह वगैरह। इसके बाद है नेक्स्ट, वाव की 2 आवाज़ें हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि वाव की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाव की कितनी आवाज़ें होती हैं? 2 आवाज़ें होती हैं। अगर वाव से पहले हर्फ पर पेश लगा दिया जाए, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने किस तरह से करनी है। अगर पहले हर्फ पर पेश लगा दिया जाए तो इसकी आवाज़ पूरी तरह जाहिर करके पढ़ी जाएगी, जैसे खूब। अब ये देखें, वाव की 2 आवाज़ें हैं। अगर वाव से पहले हर्फ पर पेश लगा दिया जाए, जैसे खे पे हम पेश लगा देते हैं खूब, तो इसकी आवाज़ पूरी तरह जाहिर करके पढ़ी जाएगी, खूब। आप खुद सोच पढ़ें ज़रा, खूब। बूट, नूर, इस वाव को वाव मारूफ कहते हैं, यानी इसकी आवाज़ पूरी तरह जाहिर की जा रही है। दूसरा वाव है मजहूल, इससे पहले हर्फ पर कोई अलामत नहीं होती। जैसे ये है ना, वाव से पहले एक लफ्ज़ है तो इस पर कोई लफ्ज़ नहीं लगाया जाएगा, कोई ज़ेर ज़बर पेश वगैरह नहीं लगाई जाएगी, तो ये वाव मजहूल कहलाएगी। मसलन जैसे को आप देखें, काफ के ऊपर अगर हम पेश लगाएं तो ये कू बनेगा, लेकिन कू लफ्ज़ नहीं है, लफ्ज़ है को। बोलो, बोलो तो नहीं है ना, सोचो, रोको वगैरह, अब इस पे कुछ भी नहीं है। और ये वाव जो है, ये जो इससे पहले लगी है, ये वाव मजहूल है और ये वाव मारूफ है। ये बहुत ज़रूरी है। वाव की तरह ये की भी 2 आवाज़ें हैं। वाव की तरह ये की भी 2 आवाज़ें हैं। जिस ये से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर होगा, जैसे उस पे पेश था, इसी तरह से इसके नीचे ज़ेर होगा, इससे खूब जाहिर करके पढ़ा जाएगा। मसलन तीर, अब देखें, आवाज़ आपको पता चल रहा हो, अगर आप पढ़ते हैं तीर तो वो ज़ोर दिया जा रहा है, उस पर खूब जाहिर करके पढ़ा जा रहा है। तीतर, पैर, खीर, हीर, ऐसी, ये मारूफ कहते हैं। ऐसी ये को ये मारूफ कहते हैं, जिस पे खूब जाहिर किया करके पढ़ा जाता है। दूसरी ये, जिसके पहले हर्फ के नीचे अलामत नहीं होती, छोटी ये मजहूल कहलाती है, यानी जिस पे ज़ेर नहीं होती वो मजहूल कहलाती है। मसलन शेर, बेर, बटेर।
بچوں کی سہولت کے لیے یہ معروف کو چھوٹی یہ اور یہ مجہول کو بڑی یہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اعراب کی طرف۔ اسٹوڈنٹس، یہ وہ اعراب ہیں جو آپ کے بورڈ کے ایگزامس کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہے، اور ان کو پڑھنا، ان کو سمجھ لیں۔ آپ ایک دفعہ یہ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے یہ بہت ایزی ہو جائے گا، اور آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ میں نے کس طرح سے اس کو کرنا ہے، کیسے کروں، اعراب کیسے لگائیں گے، کیونکہ یہ آپشن میں آتے ہیں۔ اب عمل ہے لفظ، تو اب اس کی آگے آپشنز دی ہوں گی، عملہ بھی ہوگا، عمل بھی ہوگا، اس طرح کی تلفظ ہوں گے۔ اگر آپ اس کو صحیح طرح سے سمجھ کے پڑھ لیں گے، ایک دفعہ سمجھ لیں گے، تو آپ کے لیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا۔ پھر اعراب والے جو 2 نمبر ہیں وہ آپ آسانی سے لے سکتے ہیں۔ یہ ہے لفظ عمل۔ لفظ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، آئین کے اوپر زبر، میم لام مل، عمل، عمل۔ اب آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، سمجھ لیں کہ یہ لفظ کیا ہے؟ عمل۔ اب کچھ بچے اس کو عمل بھی پڑھتے ہیں، کچھ عملہ بھی پڑھیں گے، اور وہ اس کی زیر زبر کا پھر تلفظ کی ان کو پہچان نہیں ہوگی۔ تو یہ لفظ کیا ہے؟ عمل۔ پہلے دونوں حروف مفتوح جیسے، اسی طرح سے آگے اس طرح کے کچھ اور بھی الفاظ دیے گئے ہیں، غرض، مرض، بدن، میں نے یہ دیکھیں اعراب بھی لگا دیے ہیں، بدل، ادب، ازل، بشر، حسد، فلک، شفق، ادو، چمن، نمک، سحر، غلط، شرف، مسل، بامانی، جنم وغیرہ۔ یہ دیکھیں میں نے یہ سارے آپ کی سہولت کے لیے میں نے اس طرح سے اعراب لگا دیے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عقل۔ کچھ بچے اس کو عقل کسی پہ بھی کر دیتے ہیں کہ یہ درست تلفظ ہے، لیکن وہ غلط ہوتا ہے۔ عقل، عقل، پہلا حرف مفتوح، دوسرا ساکن، تیسرا ساکن، جیسے اس کے ساتھ کے کچھ ملتے جلتے حرف ہیں، اصل، امن، امر، برق، ترک، جذب، ضرب، حمد، وجد، صبر، صدر، نظم، نثر، نقش، رقص، فرق، فرض، غرض، عدل، قتل، دخل، ختم، رسم، بزم، تلخ، برف، ابر، بخش۔ یہ دیکھیں میں نے نا سب پہ اس طرح سے اعراب لگا دیے ہیں تاکہ آپ بھی اگر اس طرح سے اپنی پریکٹس کریں گے تو آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ ہم نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ لیکن عموماً یہ جو میں نے جن پہ ٹک کا نشان لگایا ہوا ہے نا، یہ والے ایم سی کیوز زیادہ آتے ہیں، لیکن خیر آپ نے کرنے سارے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہی 4 5 6 میں کر لیتی ہوں اور ٹھیک ہے، آپ سب کریں گے۔ اس کے بعد ہے جسم، جیم کے نیچے دیکھیں زیر ہے، جسم۔ اب بچے اس کو جسم بھی پڑھ سکتے ہیں، اوپر والی جزم پہ زیر پہ وہ کہہ دیں گے کہ یہی شاید ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ ہے جیم کے نیچے زیر ہے، جسم۔ یہ دیکھیں لفظ کی ادائیگی کرنے سے پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے ساتھ کے ملتے جلتے آگے لفظ ہیں، عشق، شرک، یہ سارے میں نے اعراب لگائے ہوں میں نے۔ اس کے بعد ہے شکر۔ اب دیکھیں شین کے اوپر پیش ہے شکر، شین کے اوپر پیش ہے شکر۔ اب الگ الگ بھی اس کا ساتھ ساتھ دیا ہوا ہے کہ تاکہ بچوں کی آسانی کے لیے کہ پتہ چل جائے کہ کس طرح سے لفظ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میں نے آگے والے جو دیکھے حسن، حکم، ظلم، مضر، کفر، جرم، بغض، یہ بھی میں نے الفاظ کے اعراب لگا دیے ہیں۔ اس کے بعد ہے اخلاق۔ اب بچے اخلاق بھی کہہ دیتے ہیں، اخلاق۔ یہ دیکھیں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ یہ لفظ کس طرح سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو میرے خیال میں آپ کے لیے یہ سب کرنا آسان ہو جائے گا۔ اخلاق، یہ دیکھیں اخبار، اسلاف، اقسام، افواج، اضلاع، القاب، افراد۔ اس کے بعد ہے عمر، عمر، یہ دیکھیں آگے غربا، فقرا، شورا، شہدا، ادبا، یہ میں نے اعراب لگا دیا۔ اس کے بعد ہے لفظ مذہب، 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 یہ ہے کے نیچے زیر ہے، مذہب، مذہب۔ اسی طرح سے فائد، قواعد، مقاصد،
مساجد، یہ دیکھیں یہ وہ لفظ ہیں جن کے نیچے زیر آ رہی، مساجد، مدارس، عجائب، مجالس. اور اس کے بعد ہے جلوس، جو جلوس جیم کے اوپر پیش ہے، جلوس، جیم پیش لام واؤ جلوس جزم. اور اس کے بعد ہے یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ، خلوص، وصول، حصول، فضول، عیوب، حدود، علوم، نجوم، رسوم. باقی آپ کریں گے. عالم، اب یہ عالم بھی بچے اس کو عالم بھی کہہ دیتے ہیں. عالم، عالم لفظ اور ہے اور عالم لفظ اور ہے. اگر تو ایک ہی ہوتا ہے ویسے ایم سی کیوز میں، عالم، یہ دیکھیں عالم، عالم، عالم. آخر، تاجر، باطن، یہ آگے آپ خود کریں گے، یہ آپ کی سہولت کے لیے میں نے زیادہ اعراب کچھ لگا دیے ہیں. مسلم، یہ دیکھیں لفظ ہے مسلم، میم کے اوپر پیش ہے، مسلم. مفلس، مخلص، منصف. آگے ہے مسافر، مسافر ہے یہ لفظ کیا ہے؟ مسافر، مسافر. یہ دیکھیں محافظ، موافق، مخالف، مجاہد، معالج، منافق. آگے ہے مصور، مصور، میم کے اوپر پیش ہے، مصور. اس کے بعد ہے حساب، یہ دیکھیں حساب کے نیچے زیر ہے حساب. اب آپ جب اس کو پڑھیں گے آپ سمجھ لیں گے کہ اس کے نیچے زیر ہے حساب. لفظ کیا ہوتا ہے؟ حساب ہوتا ہے، حساب نہیں ہوتا. لفظ حساب ہوتا. مختلف، مختلف ہے، لام کے نیچے زیر ہے تو اس لیے یہ لفظ کیا ہے؟ مختلف، مختلف. معطر، یہ وہ ایم سی کیوز میں نے کیے ہوئے ہیں، ٹک لگائے ہوئے ہیں جو بورڈ میں بہت بار بار آ چکے ہیں. معطر. محبوب، لفظ کیا ہے؟ محبوب ہے، محبوب نہیں محبوب، محبوب، میم کے اوپر زبر ہے، محبوب. محترم، یہ دیکھیں محترم. معراج، منزل ہے، منزل، زے کے نیچے زیر ہے، منزل. مدرسہ، یہ بار بار یہ والا لفظ مدرسہ بھی بار بار آیا ہوا ہے، یہ ایم سی کیوز بھی بہت اہم ہے. مدرسہ. افضل، افضل، افضل. اسلام، لفظ اسلام. ارشاد، اعتبار، اتحاد، ترنم، تعظیم، تعاون، تعاون بھی آیا ہوا ہے، تعاون. یہ لفظ کی ادائیگی کر کے آپ دیکھ لیں کہ لفظ کی ادائیگی کس طرح سے ہم نے کرنی ہے. استعمال، لفظ ہے استعمال. تلاوت، تلاوت، تے کے نیچے زیر ہے تو یہ لفظ تلاوت بن رہا ہے. نفاست، نفاست ہے لفظ، نون کے اوپر زبر ہے، نفاست. معذرت، معذرت. مشاعرہ. بخار. محبت، محبت. اب دیکھیں محبت. حاجت، حاجت. حلال، حلال. یہ وہ تلفظ تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اس میں سے 2 ایم سی کیوز تو مسٹ ہیں، آپ نے بہت اچھے سے ان کو سمجھ کے کر لینا ہے.